میم کے ساتھ جو ہے وہ کفالت ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہی ہوں. تو جو شعور ہے اس کا بیسیکلی جو نام ہے کیونکہ اویئرنیس ہے، تو ہمارا ایک جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس معاشرے کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو ہماری ایون کفالت میں بھی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو خود کفالت تک لے جائیں. شعور جو ہے اس ٹائم بہت سے مختلف پروجیکٹس چلا رہا ہے، جس میں کفالت، خود کفالت، ماں گھر، چائلڈ ریہیبلیٹیشن، چائلڈ لیبر، کلاتھ بینک، میرج سپورٹ، ایجوکیشن سپورٹ، میڈیکل سپورٹ، یہ سب جو ہیں شعور پرووائڈ کر رہے ہیں اسسٹنس اپنے جتنے بھی کیسز جن کو ریگولر جو ہمیں آفس بھی وزٹ کرتے ہیں، ہمیں اوور آل جو کنٹری سے ہم لوگ کے پاس کیسز آتے ہیں مختلف کوآرڈینیٹرس کے تھرو، سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے تھرو، تو اس کو ہم لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو میں جو ہوں کفالت کوآرڈینیٹر ہوں، میم کے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اس ٹائم ہماری کفالت میں جو ہے 600 کے قریب فیملیز ہیں جن کو منتھلی بیسس پہ سپورٹ جا رہی ہے. اس میں منتھلی کفالت بھی ہے، منتھلی ایجوکیشن کفالت بھی ہے، منتھلی میڈیکل کفالت بھی ہے، اور اس کے علاوہ ون ٹائم سپورٹ بھی ہے ان بچوں کے لیے جو اپنی سیمسٹر فی نہیں پے کر پا رہے ہوتے. ون ٹائم میڈیکل سپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف ون ٹائم اسمال بزنس سپورٹ ہے فور اور ریہیبلیٹیشن پروگرام. تو فردر اس کو جو ہے ایکسپلین کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ شعور کی جو ہے وہ ڈاکیومنٹری دیکھ لیں، تاکہ آپ کو ہمارے کام کا تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ ہم بیسیکلی کر کیا رہے ہیں. کی آزادی اور قیام بے لوث تعلیم معیاری ہے، نہ علاج اور نہ روزگار. اتنا اندھیرا ہے کہاں جائیں، لیکن گھر جیسا بھی ہو پھر اپنا. ایک ایسی ماں جس کی بچی پاگل ہے، مامتا کی کون سی اذیت ناک منزل پر یہ خاتون کھڑی ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی بچی کے مرنے کی دعائیں مانگتی ہے. سیدہ زاہدہ جن کو اولاد ہونے کے باوجود کوئی رکھنے کو تیار نہیں. ہم نے ان ماں کو سنبھالنا ہے. اقبال وہ یتیم جس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور لباس میں جگہ جگہ پیبند ہے. اور رحمت بانو جس کے باپ نے اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ 6 مہینے پیر کو کتے چاٹتے رہے. جانوروں کے استعمال والی دوا استعمال کی. میم جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ہمارا چھوٹا سا ایک اوور ویو تھا جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس ٹائم. اب جس طرح کفالت کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہم منتھلی بیسس پہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ایس او پیز پہ جو کیسز آتے ہیں جس پہ صدقہ زکوٰۃ خیرات ملتا ہے، وہ ایس او پیز پہ جو کیسز آتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ پہ وہ کیس آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن کا پورا پروسیس ہوتا ہے. آئدر دے ہیو کیم تھرو کوآرڈینیٹرس، تو ان سے کوآرڈینیٹرس کے تھرو ہم لوگ ان کا ویریفیکیشن پروسیس کرتے ہیں، ورنہ ہماری فیلڈ وزٹ ٹیم ہے تو ان کے تھرو ان کا جو ہے وہ سارا ویریفیکیشن پروسیس ہوتا ہے. دین ہم لوگ جو ہے اپیل ڈالتے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈونر آتا ہے. پھر ان کی پراپر وہ ایک پروسیس چلتا ہے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ سے. نیکسٹ ان کو جب کفالت چل جاتی ہے پھر ان کا منتھلی فالو اپ ہوتا ہے، پھر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے وہ کیس. تو اس طریقے سے ہمارا ایک پورا سرکل چل رہا ہوتا ہے. اب اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کیس ہمارے پاس آ رہا ہے ود ان ٹائم جب وہ ہمارے پاس رجسٹر ہو رہا ہے، تو اگر وہ ایک وڈو ہے، ہمارے زیادہ تر کیسز جو ہیں وڈو اور آرفن ہی ہیں، تو ہم لوگ جو ہے ان کا اسی ٹائم سے ریہیبلیٹیشن پلان ان کا سیٹ کرنا شروع کر دیں. اگر کوئی جو ہے اپنے گھر میں ہی کوئی چھوٹا سا اسمال بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہیں خاتون، ان کو ہم ویسے اسٹارٹ کروا دیں. اسی کے ہی پروجیکٹ سے ہم نے کفالت سے ہی جو ہے وہ چائلڈ ریہیبلیٹیشن ہم لوگوں نے اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کیا. بیسیکلی چائلڈ ریہیبلیٹیشن اور چائلڈ لیبر ریہیبلیٹیشن یہ دو الگ پروجیکٹس ہیں ہمارے. جو ہم لوگ کی کفالت کی فیملیز ہیں جن کو ہم لوگ منتھلی 5 سے 6 ہزار دے رہے ہیں، اس سے ان کی راشن اور جو ان کے گھر کی ضروری اشیاء ان کی وہ نیڈ تو پوری ہو رہی ہے، لیکن ان کے جو بچے ہیں آگے سے کیا وہ اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ کس گریڈ میں ہیں، ان کی آگے کیا ریکوائرمنٹ ہے، ان کی رجسٹریشن فیس جانی ہے، اور انہوں نے آگے کالجز میں ایڈمیشن لینا ہے، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہے. تو اس سے ہم لوگوں نے اپنا ایک چائلڈ ریہیبلیٹیشن کا پروجیکٹ نکالا ہے جس میں ہمارے پاس وہ بچے بھی ہیں جو بالکل اسکول نہیں جاتے، تو ہم لوگ اس سے ان کا جو ایک کاؤنسلنگ کا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہم لوگ پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی اسکول میں ایڈمیشن. مطلب ہم لوگوں کا ایک ماڈل یہ ہے کہ ایک دکھی ایک مسیحا، مطلب ہم ایک دکھی کے ساتھ ایک مسیحا کو جوڑ دیتے ہیں. ہمارے کیس کوآرڈینیٹرز ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کیس کے ساتھ اس کا ایک کوآرڈینیٹر ہو جو کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو، جو ہوتے ہیں جیسے وہ اپنے فیملی ممبر ہے. یعنی اس اماں جی سے پوچھنا ہر مہینے کہ آپ نے میڈیسن لی ہے کہ نہیں لی، اس بچے سے پوچھنا کہ بیٹا تم اسکول جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو. تو اس طریقے سے ہمارا ایک پورا ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے. یہ ہمارا کفالت چائلڈ ریہیبلیٹیشن، اس کے علاوہ چائلڈ لیبر ریہیبلیٹیشن ہے ہمارا. اور جو ہے ہم لوگ اس کے علاوہ جو ہماری کفالت میں جو فیملیز ہیں ان کو ہم لوگ لیگل اسیسمنٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارے 2-3 کیسز ہیں
جن کو لیگل اسیسمنٹ دی جا رہی ہے وہ بھی ہم لوگ خود دیکھتے ہیں. پلس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان فیملیز کو اون کر لیا ہے, جیسے یہ ہماری اپنی فیملیز ہیں, ان کے مسائل ہمارے اپنے مسائل ہیں, ان کے دکھ انہوں نے جو ہے ہاں جی ماسٹرز تھی, تو ان کو ان کے سسرال والوں نے بہت بے دردی سے بروٹلی کل کیا تھا. مطلب تیزاب پہلے جو ہے ان کو کر دیا تھا, اور پھر اس کے بعد ان کا گلا بھی مطلب ان کو ذبح بھی کیا تھا اس کے بعد. اور ان کے 3 بچے ہیں. ہمارے پاس تب یہ کیس آیا تھا جب ان کی مدر کا جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی. تو جب ہمارے پاس یہ کیس آیا تو ایسے آیا تھا کہ ان کے گھر میں فاقے تھے. یہ بچے جو تھے اپنے والد صاحب کے پاس نہیں ہیں, اپنی خالہ کے پاس ہیں. وہ خالہ جنہوں نے خود شادی نہیں کی ہوئی, اور جو ہے یہ بچے ہیں ان کے بہت معصوم سے پیارے سے بچے ہیں. اور جو ہے ان کی جو بچوں کی نانی اماں ہے وہ بھی بہت ضعیف ہے, مطلب ابھی اس ٹائم ہاں. تو ایک خالہ جو کہ اب ان بچوں کی ماں بنی ہوئی ہے. جب ہم لوگ ان کے گھر گئے تو ان کے گھر اس قدر فاقے تھے کہ یہ جو بچے ہیں یہ سپارہ پڑھنے نہیں تھے جاتے, کہ وہاں پہ نا پکوڑوں کی خوشبو ہوتی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے وہ کھانے کو. تو اس ٹائم پہ رمضان چل رہے تھے اور یہ بچی ہماری روزہ رکھ کے گئی تھی ان کے گھر. تو یہ آ کر اتنا روئی کہ میں نے تو سحری میں دہی کھائی تھی اتنے مزے سے. تو وہ بھی بچے ہیں میرے ہی بہن بھائی ہیں جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو پھر اس طریقے سے یہ جب فیملی ہمارے پاس آئی, پھر ہم لوگوں نے ان کا ریہیبلیٹیشن پروسیس سٹارٹ کیا. ہم لوگوں نے ان کو شروع کیا اپنے کفالت پہ. کفالت میں ہم لوگوں نے ان کو اسٹیبل کرنا شروع کیا. یہ ہمارا موڈ آف ایکشن ہے. جیسے ہم لوگوں نے ان کو راشن دیا سب سے پہلے, پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے 6 مہینے تک ان کو اسٹیبل کیا. ان کی جو خالہ تھی ان کو جو ہے پارلر کا ہنر آتا تھا, شی واز اے بیوٹیشین, لیکن ان کے پاس وہ انویسٹمنٹ نہیں تھی, وہ کیپٹل نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنا کام اسٹارٹ کر سکے. تو پھر ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ ان کی کفالت بھی برقرار رکھی, اور ان کی جو خالہ ہیں ان کو ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا ان کے گھر پہ ایک پارلر کا جو ہے نا وہ سیٹ اپ اسٹارٹ کروا دیا, جو کہ فیس بھی دے اور سارا کچھ کرے. ان کی کفالت بھی جاری ہے جس سے ان کے گھر کا راشن وغیرہ پورا ہوتا ہے, اور ساتھ میں یہ جو خاتون ہیں ان بچوں کی خالہ وہ پارلر کا کام چلا رہی ہیں. تو اس طریقے سے ایک فیملی جس کو ہم لوگوں نے ایک سٹیج پہ لیا, جو جن کے گھر کچھ بھی نہیں تھا, وہ آج اس سٹیج پہ ہیں کہ وہ الحمدللہ معاشرے میں سٹیبل ہیں, معاشرے میں موو. ہمارے الحمدللہ ہزاروں سینکڑوں میں کیسز ہیں جو کہ ہم لوگ روز دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بابر بھائی بھی موجود ہیں. ہمیشہ جو ہمارے گروپس ہیں یونیورسٹی میں, اور جو ان سے ان کی فیس بک کے تھرو, بہت ہمبل اور بہت خوبصورت انسان ہے. مجھے پہلی دفعہ ملنے کا موقع ملا اور جیسا سوچا تھا ویسے ہی پایا. اور ہمارے یہ بیٹے بھی آج تشریف لائیں. یعنی جو کیس ورک اور سوشل ورک کو جس طرح سے سمجھتی ہیں, آپ کو آئیڈیا تو ہے, آپ ہمارے ساتھ لسٹ میں بھی ہیں, آپ ہمارا کام دیکھتے رہتے ہیں. اس میں یہ ہمارے آفس والنٹیئرز ہیں, ان میں رہنمائی فرمائیں. اور سر سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جیسا ہمارے پاس اب ہر دوسرے بندے کو ڈپریشن ہے یا کوئی سائیکو ڈس آرڈر ہے, تو سر ہمیں اس پہ رہنمائی فرمائے کہ ہم اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی ہمارا والنٹیئر کیسے دیکھے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ کسی اس میں ہے, اس کے لیے ہم کیسے, یعنی ابتدائی ایک ٹاک ہوگی جو میرا خیال ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. تو میں فریدہ کو خود ریکویسٹ کرنا چاہوں. رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے ہمیں اتنی عزت دی, اتنی محبت دی. ایک بات آپ دیکھیں, بندے بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی معاف نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرتا ہے. تو اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا. تو ہمیں تو اسی پیٹرن پہ چلنا چاہیے کہ جب اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم دن میں 70 گناہ کرو تو 70 مرتبہ معافی مانگو, تو میں 70 مرتبہ معاف کرتا ہوں. لیکن بندہ بندے کو معاف کرنے کو تیار نہیں, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ شعور بھی ہمیں نہیں, کہ یہ بہت بڑا, یہ آپ کی جو اس کا نام ہے شعور ہے, تو ہمیں یہ شعور بھی آج تک نہیں حاصل ہوا کہ ہم اللہ کے جو بتایا ہوا راستہ ہے کم از کم اسی کو اپنا لیں, تو ہماری اسی میں نجات ہے. بہرکیف مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت بڑے پیمانے پر آپ کام کر رہی ہیں, اور یہ ایک ہی میٹنگ میں تو میں سمجھنے سے بھی قاصر ہوں کہ جتنا بڑا پروجیکٹ آپ لے کر چل رہی ہیں. بہرکیف یہ جتنی بھی تعریف کریں, میں آپ کے اینیمیشن کی, آپ کی جو پیشن ہے اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں, اور مجھے امید ہے اس کو یہ پھیلاتی رہیں گی اور یہ پھیلتا رہے گا. اور یہ بڑی بات ہے کہ دوسرے سبجیکٹ کے لوگ بھی آپ کا اس ٹیم کا حصہ بنے. ابھی وہ بچی بات کر رہی تھی کہ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. بیسیکلی کاؤنسلنگ ایک بہت ٹیکنیکل لفظ ہے, اور یہ ایک سپریم فارم ہے سائیکو تھراپی کی, اور یہ ایک آرٹ ہے. جس کو کاؤنسلنگ کرنی آ جائے نا, پھر وہ سمجھ لے کہ انسان اس سے
बगैर रिहेबिलिटेशन के बच नहीं सकता। लेकिन काउंसलिंग को सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये 1 मिनट में नहीं सीखी जा सकती, ना ही 2 सिटिंग में सीखी जा सकती है। पूरा एक फ़न है, पूरी साइकेट्री में एक फ़न है। बल्कि अब तो वो दूसरी बहुत सी थेरेपी आ गई, लेकिन काउंसलिंग से बढ़ के आज भी कोई थेरेपी है नहीं। क्यों मैं ये बात कर रहा था, आप देखें, पहले बजाय इसकी कि आप ये समझें कि डिप्रेशन क्या है, पहले आप जहन की जो ज़हनी सेहत की जो तारीफ की है ना WHO ने, पहले वो समझ लें कि है क्या। WHO ने जो डेफिनेशन दी है वो ये डेफिनेशन दी है कि सेहत जो है वो मजमुआ है, मेंटल हेल्थ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। इन 3 चीज़ों का मजमुआ है जो इंसान की हेल्थ है। ये 3 पिलर हैं जिस पर ये इमारत खड़ी है। इसमें से अगर एक पिलर भी गिर जाए तो सेहत आपकी बाकी नहीं रहती। अगर कोई शख्स जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है और ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं है तो उसको हम सेहतमंद नहीं कह सकते। और इसी तरह अगर कोई ज़हनी तौर पर सेहतमंद है और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं है तो तब भी हम उसको सेहतमंद नहीं कह सकते। और अगर ये दोनों तरह से सेहतमंद है कि मेंटली भी हेल्दी है और फिजिकली भी हेल्दी है, लेकिन सोशल वेलबीइंग नहीं है, तब भी वो उसके हेल्थ के जुमरे में नहीं आता। और सोशल वेलबीइंग को फिर आगे देखें, इसके भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि 4 चीज़ें हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 ये कि पहला वही बात है कि इंसान को ये पता हो कि वो उसका पोटेंशियल क्या है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे जब तक ये पता नहीं है कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं क्या काम कर सकता हूँ बेहतर अंदाज में, और तो फिर उस वक्त तक मैं आगे बढ़ नहीं सकता। नंबर 2 ये होता है कि इंसान की पंक्चुअलिटी क्या है, कि जो काम भी वो कर रहा है उसके अंदर पंक्चुअलिटी है कि नहीं है। आम लोग आपने देखा होगा कि 4 दिन एक काम करते हैं, 1 महीना करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं। तो ये पंक्चुअलिटी जो है ये भी एक मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। और तीसरा ये है कि प्रोडक्टिविटी, कि जो वो काम कर रहा है उसको क्या प्रोडक्ट उसकी निकली है, क्या प्रोडक्टिविटी है। जैसे आप लोग किसी को स्किल बना रहे हैं तो क्या उसका काम करने का अंदाज क्या है, कितनी उसकी प्रोडक्ट। और चौथा जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कंट्रीब्यूशन इन द कम्युनिटी, तो उसका कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट उसने क्या किया है। अगर मैं ये साइकेट्री तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें 2 तरह की बीमारियां हैं, एक कम दर्जे की जिसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, और दूसरा जो मेजर डिजीज है उसको मेजर डिसऑर्डर कहते हैं। तो वो उसमें साइकोसिस में आती है। इन दोनों की अलग अलग है। जो न्यूरोसिस में आती है वो आती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, नंबर 2 डिप्रेशन, नंबर 3 ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, नंबर 4 फोबियास। ये न्यूरोसिस की बीमारी है। और इसी तरह जो मेजर डिसऑर्डर है वो सबसे बड़ा डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया है, और नंबर 2 बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये जो है ये बहुत मेजर बीमारी है, तो लिहाजा इनका अलग अलग क्राइटेरिया डायग्नोस करने का। लेकिन डिप्रेशन हम आम लफ्जों में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि यार फलां आदमी मुझे बड़ा डिप्रेस लग रहा है, तो ये हमने अपनी जिंदगी में इसको एक तकिया कलाम बना दिया कि बड़ा डिप्रेस लग रहा है। डिप्रेशन को आप समझ लें कि अगर कोई आदमी या कोई खातून या कोई शख्स बगैर किसी वजह के उदास हो जाए और कोई रीज़न उसके पीछे ना हो, और ये उदासी बरकरार रहे कम से कम 2 हफ्ते, तो आप समझ लो उसको क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया। देखिए, जब किसी की डेथ होती है तो हम सारे उदास हो जाते हैं, हमारी नींद गायब हो जाती है, हमारी भूख गायब हो जाती है, हम कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती हमें लगता है दुनिया बेकार है, हम खुद भी ये चाहते हैं कि यार हम भी मर जाए तो अच्छा है। ये कैफियत तारी होती है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज होता है। कुछ दिनों के बाद आप नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, पूरा डिप्रेशन आपका खत्म हो जाता है। जी रहा है तो ये मेंटल हेल्थ में नहीं आता, ये मैं आपको बता दूं, ये आप इस बात को समझ लें। तो ये है ज़हनी सेहत की और इंसान की जो सेहत है उसकी तारीफ। इन सारी चीज़ों का जो मजमूआ है वो जो इंसान की हेल्थ है। और हम सोशल वेलबीइंग क्या है, सोशल वेलबीइंग ये है कि आप जब गाड़ी चला रहे हो तो किसी को हार्न ना बजाना पड़े। आप जिस अदारे में काम करते हैं आपके साथियों को आपसे कोई शिकायत ना हो, मियाँ बीवी दोनों आपस में एक दूसरे की शिकायत ना करें, आपके बच्चे आपकी शिकायत ना करें, आपके पड़ोसी आपकी शिकायत ना करें। आपका बिहेवियर इस दर्जे का हो कि बस हर आदमी आपसे एक दफ़ा मिले तो दोबारा उसको मिलने की ख्वाहिश हो और आपको हमेशा गोल्डन वर्ड में याद रखें। ये है सोशल वेलबीइंग। और बहुत आसान है, हम इसको भूल जाते हैं, हम सारी चीज़ों पे तवज्जो देते हैं। हम अगर भूलते हैं तो इस बात को भूलते हैं
کہ हम अपने ताल्लुकात को अहमियत नहीं देते। ताल्लुकात मियाँ बीवी के हों, बहन भाइयों के हों, पड़ोसियों से, आपके कलीग के साथ हों, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, ये हर जगह मजबूत होने चाहिए। यही रिलेशनशिप आपकी कामयाबी की जमानत होते हैं। जहाँ इंसान इसको तोड़ता है, इसको ब्रेक करता है, वहाँ आपकी लाइफ खराब होना शुरू होती है। इसका बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि हम इसका ख्याल रखें। इसी से हमारी ज़िंदगियाँ कामयाब होती हैं। आपको अल्लाह ताला सब कुछ दे दे, लेकिन अगर आपकी फैमिली से ताल्लुकात नहीं तो अब क्या है। और मैं तो ये हमेशा बात करता हूँ, हमारे यहाँ तो ये बहस चलती है कि हमारे यहाँ औरतों का हकूक नहीं मिल रहे। ये बहस है ही फजूल। हमारे यहाँ आदमियों को भी हकूक नहीं मिलते, हमारे यहाँ बच्चों को भी हकूक नहीं मिल रहे, हमारे आम इंसान को भी हकूक नहीं मिल रहे। तो हमारा मुआशरा डिप्राइव्ड है तमाम चीज़ों से, कहीं पर हकूक है ही नहीं। और मैं तो आदमियों से ये कहता हूँ कि उनको अपनी बीवियों से लड़ने की जरूरत क्या है। वो औरतें आपस में इतनी लड़ाई है उनकी, वही खत्म नहीं होती। आप देखें कि जो बीवी है वो अपनी नन से लड़ रही है, नन जो है भाभी से लड़ रही है, और जनाब वो उनकी आपस की सास जो है बहू से लड़ रही है, बहू सास से, उनकी आपस की लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। तो आदमियों को अपनी बीवियों से लड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन आदमी से मुबर्रा नहीं है, लड़ाई उन्हीं की वजह से शुरू होती है। मैं आपको बता दूं, इसके जिम्मेदार भी आदमी ही है। अगर वो सूरत हाल को हैंडल कर ले तो ये लड़ाइयाँ शुरू ही ना हो, क्योंकि ये भी एक हैंडलिंग भी बहुत बड़ा आर्ट है और ये बहुत ज़रूरी है। वही आती है बात सेल्फ अवेयरनेस की। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इसका ख्याल रखें तो हम बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। एक और बात, तो नींद आना कम हो जाए, आपकी भूख खत्म हो जाए, आपका दिल उदास रहे, आपकी लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो, ना बात करने को दिल चाहे, ना काम करने को दिल चाहे, और चिड़चिड़ापन आ जाए आपके अंदर, और आप सोशली आइसोलेट होकर बैठना शुरू हो जाए, किसी मिलने जुलने को दिल ना चाहे, और ये अलामात बरकरार रहें और आपका दिल चाहे मैं मर जाऊं तो अच्छा है, सुसाइडल थॉट्स आने लगे और कई लोग सुसाइडल प्लान करने लगते हैं, तो आप समझ लो उसको क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया। और ये उसके मूड से भी अंदाजा हो जाता है। बल्कि वो एक जगह तो लिखा है किताब में कि अगर एक लफ्ज जो है ना वही अगर आपको समझ आए तो उससे डिप्रेशन डायग्नोस हो जाता है। उसका नाम है एनीडोनिया। एनीडोनिया का मतलब ये होता है कि जिंदगी की हर चीज से दिलचस्पी खत्म हो जाए, उसको किसी चीज में दिलचस्पी ना हो, ना पढ़ाई में दिल लगे, ना बात करने को दिल चाहे, ना किसी से मिलने को दिल करे, ना खाने को दिल करे, ना सोने को दिल करे, हर चीज में उसको बेदारी हो, समझ लो उसको डिप्रेशन हो गया। अब इसके दर्जात हैं कि डिप्रेशन माइनर नोयत का है, मॉडरेट है या सीवियर है। ये इसकी फिर टाइप्स हैं कि फिर उसको आप वो तो एक एक्सपर्ट ही उसको डायग्नोस कर सकता है कि किस लेवल का डिप्रेशन है। लेकिन आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, जब आप किसी से मिले तो आपको उसके मूड से अंदाजा हो जाएगा कि ये डिप्रेसिव फेज में है या नहीं है। फिर एक डिप्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, एंग्जाइटी तो सिंपल सी है। देखिए एंग्जाइटी तो एक हेल्थी साइन है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी जब आपको कोई काम करना हो, मतलब इम्तिहान के दिनों में आपने देखा होगा कि हम बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं, बड़े एंक्शस होते हैं, हम कहते हैं कि यार किस तरह मैं इम्तिहान दूंगा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, पेपर सही होगा नहीं होगा, तो आप उसकी तैयारी करते हैं। ये हेल्दी है, ये एंग्जाइटी एक हेल्दी साइन है, आपको तैयार करता है उस काम के लिए, आपको वक्त पे पहुंचने के लिए तैयार करता है। अभी जैसे हमें आना था तो हम सुबह 9 बजे से तैयारी कर रहे थे, तो ये एंग्जाइटी जो है ना, ये इतना लेवल जो है ये हेल्दी साइन है। और वो जो बीमारी है वो ये होता है कि बगैर किसी वजह के आपको ये लगे कि बस मैं मरने वाला हूँ, पैनिक अटैक्स हो उसको, और पेल्पिटेशन हो, और घबराहट हो, और पसीने आए बहुत ज्यादा, और बस ये लगे कि मेरी अभी मौत वाक़या हो जाएगी, वो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। और इसी तरह जो ओसीडी का तो नाम सुना है आपने, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें तो ये होता है कि इतनी प्रेशर से थॉट्स आती है, नाखुशगवार ख्यालात, कि आदमी मजबूर होता है उसको करने के लिए। फिर आदमी क्या करता है, हाथ धोने लगा तो घंटों हाथ धो रहा है, साबुन खत्म हो गया लेकिन उसके हाथ साफ नहीं होते। नहाने गया तो मालूम है 2-2 घंटे नहा रहा है और उसको लगता है मैं अभी पाक नहीं हुआ। और इसी तरह ख्यालात की जंग उसके दिमाग में चलती रहती है, जो अनप्लेजेंट थॉट्स हैं वो उसको आती रहती है। ये ओसीडी भी बहुत ख़राब बीमारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा दौर में इन तमाम बीमारियों का इलाज है। और ये देखिए, एक आदमी के एक ही वक्त में 3 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, आप याद रखिएगा। एक होते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नंबर 2 सोशल प्रॉब्लम, और नंबर 3 इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। आपको तीनों एरियाज को उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उसकी रिहेबिलिटेशन में जरूरी है कि तीनों एरियाज को आप उसको स्टडी करें। कि उसके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से माल में लाने का मौका नहीं मिला, तो आप ऐसे मौके फराहम करें उसको कि उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, तो लोग फिर खुद अपने लिए रास्ता बनाते हैं। जो ज़हीन लोग होते हैं ना, आपने देखा उनको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कि ये
بائی پولرز کا نام اس لیے پڑا ہے کہ انسان پہ ایک ہی وقت میں دو طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے. یعنی آج اگر وہ بالکل ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو معلوم ہے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ڈپریشن میں، اچانک اس کے موڈ میں چینج آئے گا اور وہ بہت زیادہ ایلیٹڈ موڈ کی طرف چلا جائے گا. جو ایلیٹڈ موڈ ہے اس میں کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ گفتگو کرے گا، بہت باتونی ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے کہ میرے جیسا قابل آدمی کوئی ہے نہیں، اپنے سامنے کسی کی بات نہیں سنتا، وہ بہت آرگومنٹیٹو ہوتا ہے اور اس کے اندر گرینڈیوسٹی آتی ہے کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ عقلمند آدمی ہوں. اگر خواتین ہیں تو ان میں میک اپ کا شوق بڑھ جائے گا اچانک اور بے باکی آ جائے گی، اور کبھی کبھی ڈانسنگ اور گانے گانا بھی شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان کی لائف یہ نہیں ہوتی. اور اسپینڈ تھرفٹ ہو جائے گی، بہت خرچہ بلا وجہ جو چیزیں نہیں بھی ضرورت وہ بھی خرید کے لائیں گی اور بہت زیادہ خرچہ کرنا شروع کر دیں گی، اور بس آپ سمجھ لیں کہ ان کا بالکل ہائپر ایکٹیو ہو جاتی ہے. یہ ان کا دوسرا فیز شروع ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر. اور یہ دونوں قسم کے فیزز ان پہ آتے ہیں، کبھی وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، کبھی وہ بائی پولر. اس کی بھی 3 طرح کی ٹائپس ہیں. ایک وہ بائی پولر وہ ہوتے ہیں جو صرف ڈپریشن میں جاتے ہیں، ایک وہ آتے ہیں جن پہ دونوں طور آتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں صرف ہائپومینک ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے. ہائپومینک یہی کنڈیشن ہوتی ہے جو میں نے بتائی کہ بہت ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی حالت ہو جاتی ہے. اور ان میں ایگریشن بھی آتا ہے، توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، ان مینیجیبل ہو جاتے ہیں گھر پہ. پھر ایسے لوگوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے بغیر گزارا ہوتا نہیں، کیونکہ وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، نہ دوائی کھاتے ہیں، اس لیے ان کا علاج گھر پہ ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد جو شیزوفرینیا ہے، یہ بڑی کامن بیماری ہے. اس میں وہی ہے جہاں پر لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ مریض کو ہیلوسینیشن ہوتے ہیں. ہیلوسینیشن بھی 3 قسم کے ہیں کہ ان کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں بیٹھے بیٹھے، ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ مخاطب ہے. کچھ شکلیں نظر آتی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں مجھے جن نظر آ رہے ہیں. اور چوتھا ان کو بلا وجہ خوشبو اور بدبو آتی ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کے ہیلوسینیشن ہوتے ہیں. اور اس میں ڈیلوژنز بہت ہوتے ہیں. ڈیلوژن یہ ہوتے ہیں، اتنے پیرانوائڈ ہوتے ہیں کہ وہ اگر میاں بیوی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ وہ میرے دشمن ہیں، گھر والے افراد میرے دشمن ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے جادو کر دیا ہے میرے اوپر. اور پھر وہ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، تو عامل بھی ان کو مزید عقائد کو پورا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب تمہارے گھر میں تم پہ تو جادو ہے، اور جادو بھی کیا تمہاری بھابھی نے کیا تم پہ. تو پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ عقائد جو ہے ان کو بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں ہمارے جو عامل حضرات ہیں کہ پورے گھر اجڑ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اس پیرانوائڈ کنڈیشن کی وجہ سے میاں بیوی میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کہ میرے دشمن ہے. شوہر سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پہ شک کر رہی ہے، پتہ ہوتا نہیں کہ بیماری کی حالت میں بجائے سے وہ اس سے ہمدردی ہو اور ان میں سیپریشن ہو جاتی ہے. تو ایسے بہت سے کیسز ہیں جن کو ہم نے دوبارہ ان کی طلاق ہم نے واپس کروائی، لکھ کے دیا علماء کرام کو بھئی یہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے. باقی وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن یہ بیماریاں ہیں جس کو ہم بیماری کا درجہ نہیں دیتے. اگر لوگوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا تھا؟ آپ نہیں مانتے جادو کو؟ میں نے کہا بالکل مانتے ہیں. ہوا تھا اس کی کیفیت تو بتائیں نا. حضور کو تو پتہ نہیں چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لا علم رہے، وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ آپ پہ جادو ہوا، اور پیر صاحب کو پتا ہے کہ کس نے کیا اور کیسے ہو گیا. کیسے پتہ چل گیا؟ نام کا بھی پتہ چل گیا فلاں نے فلاں پہ جادو کیا ہے. بلکہ مذہبی بحث ہے، ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ تو مذہبی بحث نہیں کرتے. آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہم یہ چیز سیکھیں، اپنے علم کو بڑھائیں کہ ایسا نہیں ہے، قرآن میں اس طرح کا ذکر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اور پھر جادو جس پہ ہوتا ہے اس کی علامات بھی بتائیں کہ کیا ہوتی ہے. علامات بھی تو بتانی چاہیے نا. یہ تو لفظ بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، علامات کیا ہوئی تھی آپ پر، یہ بھی تو کوئی بتائے نا. یہ معلوم ہے ایک آدمی مار پیٹ کر رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، گالیاں دے رہا ہے، پورے گھر کو توڑ پھوڑ کر رہا ہے، اس پہ جادو ہو گیا. یہ کہاں سے جادو ہو گیا؟ آپ دیکھیں انسان ہمارا بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ہر حصہ بیمار ہوتا ہے. کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو بیمار نہیں ہوتا. آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ بتا دیں مجھے، آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بالوں کی بیماری لگ جاتی ہے. آپ نے بال چر کا نام سنا ہوگا، لوگوں کے بال ختم ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے زبان کا کینسر ہو جاتا ہے، آپ کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، آپ کو لنگس میں پرابلم ہوتا ہے، آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے، آپ کے پینکریا میں پرابلم ہوتا ہے، گال بلیڈر میں پرابلم ہوتا ہے، کڈنیز میں پرابلم ہوتا ہے.
स्किन डिजीज होती है। आप मुझे बताएं, इंसान जिन चीजों से बना है, कोई ऐसा हिस्सा है जो बीमार नहीं होता? अच्छा, मजे की बात है कि जो फालिज किसी को होता है तो हम कहते हैं उसको फालिज हो गया, हालांकि दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी फालिज है, लेकिन उसको चूंकि हमने सीख लिया है कि ये बीमारी है, पता चल गया हमें और क्यों होती है, तो हम उसको नहीं कहते जादू है या जिन आ गया है, उसको हम कहते हैं बीमारी है। लेकिन जब कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है तो हम कहते हैं ये जन्नात आ गए हैं इस पर, या जादू हो गया ये। तो ये सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। तो ये एजुकेट भी करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे, लोग इधर उधर दौड़ते रहेंगे और सही इलाज नहीं होगा। इनको हॉस्पिटल कैसे देना है? अक्सर हमारी केसेस के लिए आप लोगों ने डिस्कस किया, वो हॉस्पिटल जाने से तैयार है। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा सवाल किया उन्होंने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है, एक जो मेजर डिजीज है ना, जितने मेजर डिसऑर्डर है, इनका एक बड़ा सिम्टम ये भी होता है कि लैक ऑफ इंसाइट होती है। लैक ऑफ इंसाइट का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को बीमार नहीं समझते। जब बीमार नहीं समझते तो ना डॉक्टर के पास जाते हैं, ना दवाई खाते हैं, कोऑपरेटिव नहीं होते वो। तो ऐसे पेशेंट को हमने जो सिस्टम किया हुआ है, जो अभी तक कामयाब है, वो ये है कि हम, हमारी टीम बनी हुई है, जाके घर से जाके फैमिली की पहले काउंसलिंग करते हैं कि ये बीमारी है, इसका ये इलाज होगा और इसी तरह मुमकिन है, इसके अलावा इलाज होगा नहीं। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो दिन ब दिन और मजीद डिटेरेट होंगे, ये इनकी हालत और ख़राब होगी। फिर वो टीम जाके घर से इंजेक्शन वगैरह लगा के लेके आती है, उसको एडमिट करते हैं, जब उसको ट्रीटमेंट मिलता है वो ठीक हो जाता है, फिर दवाई भी खाते हैं, ठीक हो जाता है। ये है इसका तरीका। इन पेशेंट्स को आप काउंसिल कैसे करते हैं? ज्यादातर इनमें पेशेंट्स वो होते हैं जो घुलते मिलते नहीं है, मतलब वो हमसे कोई बात पूछ रही ना तो नेवर लाइक के आपको पूछ रही है आपको क्या मकसद है इस बात से, ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं। तो हमें नहीं पता चलता कि उनके दिमाग में उसमें क्या चल रहा है। तो इनको आप काउंसिल कैसे करते हैं कि आप देखिए जो काउंसलिंग है ना, काउंसलिंग की बेस तलाश करना पड़ती है। पहले जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड काउंसलिंग होती है ना, वैसे तो नहीं आप कर सकते, हवा में तो काउंसलिंग नहीं होती। तो पहले तो आपको ये पता चलाना पड़ेगा कि बेसिकली इसकी प्रॉब्लम क्या है जिसको भी फेस कर रहे हैं। अगर वो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, उसकी दो तीन चीजें हो सकती है। या तो ट्रस्ट डेफिसिट है, आपका रेपो बिल्डअप नहीं हुआ उसके साथ, आपके ताल्लुकात अभी उसे ठीक नहीं हुआ, आपको ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है कि आप कौन है कौन नहीं है और मैं आपसे क्यों तावन करूं। और नंबर दो ये कि उसको कोई ऐसी बीमारी है कि जो उसको मजबूर कर दिया कि आपसे बात ना करे। अब उस बीमारी को तलाश करना, जब तक उसको इंटरव्यू ना करे तो वो तो मैं नहीं को बता सकता आपको क्या है क्या नहीं। जब तक हम उसका जायजा ना लें कि ये किस डिसऑर्डर के तहत ये बात कर रहा है, तो फिर पता नहीं। हमें तो चूंकि अंदाजा हो जाता है बात करने से फौरन ही, आप चूंकि आपकी फील्ड नहीं है इसलिए आपको मुश्किल होगा। एनी क्वेश्चन? बहुत अच्छा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और नई चीजें हमारे सामने जो सोसाइटी में एक चीज फैलाई जाती है बेशुरी की वजह से बहुत सी नर्स है। मैं पूछना ये चाहूँगा कि जो डिप्रेशन फर्स्ट स्टेज का होता है, लास्ट स्टेज का हमें अंदाजा हो गया तो आपने चीजें अलामात बताई हैं। तो फर्स्ट बहुत से लोग कहते हैं, आजकल एक ट्रेंड भी चल पड़ा है, दूसरे बंदे को हम कहते हैं डिप्रेशन में है। तो फर्स्ट ऐसे क्या अलामात होती हैं जिसमें हम पहचान कर सकें कि ये बंदा थोड़ा डिप्रेस है, जब कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा अलामात? देखिए जो डिप्रेशन का मरीज होता है ना, वो बेसिकली खुद डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी लाइफ जो है ना अफेक्टेड हो रही है। और उसकी, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कहेगा यार मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पहले मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा था, मेरा किताबों में दिल नहीं लगता है, ना किसी से बात करने को दिल चाह रहा है। तो वो ही विल ट्राई टू मेक द कॉन्टैक्ट टू द डॉक्टर्स और वहाँ जाके उससे हेल्प लेने की। फिर आप जब उससे चंद सवालात करेंगे फिर आप डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको डिप्रेशन है कि नहीं। जो मैंने सिम्टम आपको बताए हैं, ये सवालात आपको उनसे करने पड़ेंगे, बुनियादी सवालात कि यार आप आजकल आपके अंदर क्या चेंजेस आई है, आपके मूड में क्या तब्दीली आई है, आप क्यों ऐसा समझ रहे हैं कि आप ठीक नहीं है। आप उसे पूछें कि आपका स्लीप पैटर्न ठीक है, आजकल कितने घंटे आप सो रहे हैं, वो बताएगा जी मेरी नींद कम हो गई है, पहले कितना था अब कितना फर्क आ गया, आपकी एपेटाइट भी कम हो गई है, भूख भी कम हो गई है। फिर आप उसे पूछें कि पहले आप कितने घंटे स्टडी करते थे, अब कितना कर रहे हैं। जो भी वो काम कर रहा है अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको अंदाजा होता चला जाएगा कि इसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट किस लेवल का है। फिर वो सारे आपको पता चल जाएगा कि डिप्रेशन में और कितना अरसा हो गया, ये भी आपको पूछना पड़ेगा। मैं बचपन से देखता रहा हूँ, तो मैं आपकी थोड़ी आसानी के लिए दो चार सवाल करूँ। प्रॉब्लम तो ये है कि फाइनेंशियल बेस बहुत सारा इकोनॉमिक का जो फैक्टर है, जो डॉक्टर के पास जाने की करेंगे जिन्होंने ये लोग शब्द भी आगे नहीं करें। और उसमें जो इनिशियल सिम्टम्स क्या रहेगा, तो आपका भूख कम होगी, बढ़ भी जाती है,
کرنٹلی نظر آتے ہیں, تو وہ 10-12 جو پیٹرن کویشچنس ہیں جو یہ سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, جہاں ان کا ایٹ لیسٹ انیشیل ڈائگنوس ہو جائے کہ ہاں یہ 12 سے 15 ایک اور کویشچن. ایسے وہی بتا رہا ہوں نا, کرائٹیریا یہی ہے کہ ان کے ایک تو موڈ میں چینج آتا ہے. جیسے میں نے کہا وہ اندازہ ہو جاتا ہے, وہ خود بھی بتائے گا کہ میں نے جیسے ابھی مثال دی ہے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میں پہلے کی طرح پڑھائی نہیں کر پا رہا ہوں, یا میں جو کام کرتا ہوں میرا کام میں بھی دل نہیں لگتا ہے, میرا دل چاہتا ہے میں گھر میں لیٹا رہا ہوں. باقی یہی ہے کہ اس کی نیند, اس کی بھوک اور اس کا موڈ, کے رونا تو نہیں آتا, بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ, بات بات پہ رونا آتا ہے ان کا, پھر موڈ یہ دل چاہتا ہے کہ بس مر جائے تو اچھا ہے, کہ زندگی بیکار ہو گئی ہے, ہوپ لیسنس بہت زیادہ ہوتی ہے, اور موڈ سیڈ ہوگا ان کا, اور اریٹیبل ہوگا تھوڑا سا موڈ, اور سر ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے, باڈی ایک بھی ہو سکتا ہے, کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے. ایک چیز اور بھی آپ کر سکتے ہیں کہ فیملی سے ڈسکس کریں, تو اس میں کیا ریسنٹ چینجز کیا ہیں. وہ تو جو میجر ڈس آرڈر ہے نا, اس میں زیادہ فیملی سپورٹ کرتی ہے آپ کو, کیوں پیشنٹ تو نہیں بتاتا, اس میں تو پھر فیملی کہے گی یہ تو جی آج کل کسی سے بات نہیں کرتا, ہر ایک سے لڑنے مرنے کو تیار ہے, پورا گھر اجاڑ دیا انہوں نے, جو چیز جتنا پیسہ ہاتھ میں آتا ہے جا کے خرچ کر دیتا ہے. وہ جو سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ فیملی ممبر سے آپ کو ملتی ہے, پھر اس بیس پہ تو آپ وہ جا کے میجر جتنے ڈس آرڈر ہے نا اس کو آپ ڈائگنوز کرتے ہیں. تو ڈپریشن اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, یہ تو پتہ چل جاتا ہے, اور پیشنٹ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں اس میں, خود وہ کیونکہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری لائف جو خراب ہو رہی ہے, وہ اتنا بڑے. جی جی سر اسپیشلی میں اسٹوڈنٹ ہوں, تو کچھ ایسے میرے دوست ہیں جو سم ٹائم سلائڈ ہوتے ہیں, تو سوری اچانک سی موومنٹ when they are in meditation state, تو لیگس کے اندر سڈن سی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوئے ہوتے ہیں ایک دم سے اٹھ کے اور وہ جو سی بول رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ, اور اس طرح کی موومنٹ بن جاتی ہے. تو کیا اس طرح آپ خود تو نہیں ہے ایسے. دیکھیے کہنا بہت آسان ہوتا ہے, باقی ہم اکثر کہتے ہیں لوگوں کو یار آپ کیوں فکر کرتے ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. جس پر گزر رہی ہوتی ہے بیسیکلی اس کو مینٹلی پریپیئر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, اور وہ تبھی ہوگا جب لائف کی جو ریئلٹی. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, لائف اللہ میاں نے اتنی خوبصورت لائف دی ہے نا, یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, آپ اس کو جو مرضی رکھ دیتے ہیں, یہ دنیا کی زندگی بس ایسی زندگی ہے, اس کے بعد تو کوئی لائف ہے نہیں, وہ دوسری لائف ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے, اور وہاں یہ ہمارے تعلقات نہیں ہوں گے, نہ وہاں ہمارے بہن بھائی, نہ میاں بیوی, اور اس طرح کے کوئی یہ رشتے تو سب ختم ہو چکے ہوں گے. وہ تو ایک نئی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ دے گا. یہ جو زندگی ہے نا, اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, اس کو ہمیں ہر صورت میں انجوائیبل بنانا ہے. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے نہیں بیٹھنا. اس کی بڑی آسان مثال ہے, آپ کے سامنے ابھی دنیا کے بڑے طاقتور لوگ دنیا سے چلے گئے, کیا لے کے گئے؟ ہم جب آئے تھے دنیا میں آپ مجھے کیا لے کے آتے ہیں, اور جب جائیں گے تب بھی خالی جائیں گے. یہ ایک ریس لگی ہوئی ہے, بس انسان کو زندگی اپنی. اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر ہم ترقی کریں گے. جو دوسروں کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے کبھی ترقی نہیں کرتا. ہمیشہ یاد رکھیں, جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے نا, وہی ترقی کرتا ہے دنیا میں, پھر لوگ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو اپنی زندگی کو آسان بنائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہ ہو. جیسے میں نے کہا, تو اپنے لیے ٹینشنیں ہم خود کریٹ کرتے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں سیکھ لیں کہ ہم نے لائف کو کیسے مینج کرنا ہے, کیسے خوبصورت بنانا ہے, تو بڑا آسان ہے, اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ تو ایک تھیوریٹیکل ہے پیراڈائم دے رہے ہیں جی, how you can justify in a practical way how they can perform the daily functioning when they are almost rejected by the corporate sector as well as the financial as well as the domestic pressure has been enhanced. Then how you can say that this person will be more efficient in his productivity as well as more efficient in his life? you tell me the other way out. Do you know the other way that you can come out from this situation? Do you know? Yeah, it's a systematic process, but if system cannot دیکھیے ہم سب سسٹم کا حصہ ہے نا. ساری جو اس وقت جو دنیا میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی سسٹم میں گزار رہے ہیں, یا نہیں گزار رہے ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیل لائف تو نہیں ہے یہاں پر کسی کی بھی. ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ پرابلم فیس کر رہا ہوں, تو کیا اس پرابلم کو لے کے میں اپنی میری جو زندگی ہے اس کو میں خراب کر لوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے اسی زندگی میں اسی طرح سے اپنی لائف کو مینج کرنا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی دیکھنا, سب سے بڑا جو صدمہ ہے انسان کا وہ کیا ہے, آپ مجھے بتائیں, جو سب سے بڑا اسٹریس ہے وہ کیا ہے لائف کا؟
होता है और एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, उसको हम भूले हुए। आप मुझे बताएं कभी हम मौत का नाम सुन के परेशान होते हैं? मेरी पेंसिल गुम हुई तो मैं परेशान हो जाऊंगा, मेरी मोटरसाइकिल खराब है तो मैं परेशान हो जाऊंगा। हम खुशियां तलाश करते हैं अच्छा घर बना के, अच्छी कार लेके, नई कार लेके, अच्छा स्टेटस मेंटेन करके, यही करते हैं ना हम। और जब कार ले ली नई, अगर कोई मोटरसाइकिल वाला स्क्रैच मार के साइड आदमी सोते हैं मेरा यार मेरी नई गाड़ी का उसने स्क्रैच डाल के चला गया, और फलां ने मेरी गाड़ी को जनाब धक्का मारा है, एक्सीडेंट कर दिया। घर के अंदर वो सीपेज आ गया, यार बुलाओ प्लम्बर को, बुलाओ फलां को बुलाओ। तो ये चीजें आरती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो असल खुशी आपके अंदर है, और वो यही है कि अगर हम अपनी लाइफ के जो हमारी रियलिटी है ना लाइफ की, इसको अगर हम समझ जाएं तो लाइफ आपकी आसान हो जाती है। जिंदगी गुजारने के लिए आपको बहुत कम वसाइल चाहिए। हम इसके पीछे जो दौड़ रहे हैं ना, आप मुझे बताएं पुराने जमाना आपने तो नहीं देखा, हमने तो देखा है। मुझे याद है, मेरा ताल्लुक एक गांव से है, मैं गांव में था। मुझे याद है कि एक गांव में अगर 10 अफराद रहते थे ना, एक काम करता था, बाकी सब बैठ के खाते थे। और शाम को दाल पक की दाल से खा ली, चटनी बन की चटनी से खाना खा लिया, रोटी है रोटी खा ली, दोपहर को खाई नहीं खाई, लस्सी पी ली, चाटी वाली लस्सी होती थी। लाइफ को सिंपल नहीं बनाएंगे ना, आपको प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती। आप मुझे एक बात बताएं, हम जो कोई लड़े का कोट ला के पहन ले तो हम बड़ा हंसते हैं, यार ये लड़े कपड़े पहने में, भाई क्यों हंस रहे हो आप? ही इज डूइंग द राइट जॉब। अपने मसाइल के मुताबिक जो आप आदमी कर रहे हैं, जिसमें उसको आसानी तो करना चाहिए। कोई मुकाबला है क्या? मुकाबला तो खूबियों का होना चाहिए। हम मुकाबला करते हैं कपड़ों का, मुकाबला करते हैं गाड़ियों का, खूबियों का मुकाबला करें ना, कि आपके अंदर 10 खूबी है तो मैं अपने अंदर 20 पैदा करूं, आपके अंदर 2 खूबी है तो मैं अपने अंदर 4 पैदा करूं। उस मुकाबले पे हम कोई भी तैयार नहीं है। बुराइयों का मुकाबला कर रहे हैं, और उसने मुझे गाली दी थी, मैं उसका थप्पड़ मारूंगा। उसने मेरे बंदे को ये कहा था, मैं उसका ये काम करूंगा। हम इस चक्कर में पड़ गए हैं, इंतकाम हमारे अंदर आ गया, टॉलरेंस खत्म हो गई है। अल्लाह को जो चीजें पसंद है ना, वो टॉलरेंस और ग्रेटिट्यूड, ये 2 चीजें जब तक हमारे अंदर नहीं होगी हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। ये लिख लें ये बात छोटी सी। एनी क्वेश्चन? सर जैसे आपने बताया कि जैसे किसी को वो होता है सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, तो हमारे पास जैसे केसेस भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं। जो फैमिली है उसको मतलब उसकी वालिदा को ऐसे पैनिक अटैक आते हैं, तो उसके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि हमारी माता की ट्रेनर है ना, जिस हिसाब से पूछ रही हूँ बात वगैरह ने जादू कर दिया है और जिन है उनके पास, उन्होंने सोचा हुआ है कि तुम में से कोई बच्चा भी पढ़ लिख नहीं सकता, तो ये पूरे जोर लगाएंगे तायाबू और तायमी के तुम लोग मागर से भी निकल आओ। तो उन बच्चों के दिमाग के अंदर वो उनसे मैं कहती ऐसी बात नहीं होती ना, मामा बीमार है, नहीं आप ही उनके अंदर जिन है और वो हमसे बातें करते हैं इस तरह, उनकी आवाज इस तरह होती है, मतलब उनके दिमाग के अंदर ये सवाल है। क्वेश्चन 1 ये। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स बताया ना, तो ये जो पेशेंट है ये डिनाइड होते हैं, मेट्रो सिचुएशन को मानते नहीं है। और उसके बाद जो हॉस्पिटल हम लोग लेके गए, एक पेशेंट है हसीना की, तो उनके डॉक्टर्स ने कहा ना कि आप बात करें, तो उनके दिमाग में कि ये ना साइड में बैठ के दूसरा पेशेंट देखना, तो उनके दिमाग में ये मेरी बात करती है। इसको कहते हैं आइडियल रेफरेंस। साइकियाट्रिक लैंग्वेज में ना एक सिम्टम है बकायदा, आइडियल, जैसे डिलूजन पैरानॉइड है ना, इसको कहते हैं आइडियल रेफरेंस। 2 आदमी बात करेंगे और कहेंगे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, ये शकूक हो, ये बीमारी का हिस्सा है। उसके बाद वो बहुत रिलेक्टेंट होते हैं, बात नहीं करना चाहते कि उनको पता ना चले डॉक्टर को मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, उनके रिंगटोन भी था, मैंने चाह रही थी कि उनको हम लोग इसी सिचुएशन में लेके आपको डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं। चेक तो जैसे करते क्योंकि वो बहुत हाइपर हो रही थी, उनके मतलब एक थोड़ा डायमेंशिया है, तो उन्हें ये 3 बजे से 5 बजे तक उनके दिमाग में आता है कि मैं स्कूल से फ्री हुई और टीचर थी, 75 ईयर्स की है, तो काफी अच्छा उन्होंने पढ़ाया, पूरे सन्नाबाद को पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाती है। तो उनके अंदर दिमाग में आता है कि मैं स्कूल टीचर थी, अभी ये सारे बच्चे पढ़ के चले गए, जल्दी बैग उठाओ ये चले गए, ठीक है। फिर अचानक उनके अंदर ये भी आता है कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरे घर वाले किधर है, मेरे नबी घर जा रहे हैं, जब लेट हुई तो वो बोलेंगे इस तरीके से। अभी उनको फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ मुझे याद रखती है जब मैं करीब हूँ तो वो जहाँ भी देखेंगे वो जैसे इंसान को एतमाद नहीं होता ना, तो मैं पता नहीं कहाँ कहीं खोना जाऊँ, मैं जहाँ भी होंगी आयशा बात सुनो, आयशा किधर हो, आयशा मुझे लेके जाना है, मुझे लेके जाना, मैं अकेली नहीं छोड़ के। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने 2-3 बातें इकट्ठी करनी है।
ایک آفٹر دا ایج آف 60 ایئرس دیر از اے چانس کہ لوگ ڈیمینٹڈ ہو جائیں. ڈیمینشیا جو ہے وہ سائیکیٹرک illness نہیں ہے بلکہ آرگینک illness ہے, یہ دماغی بیماری ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب عمر زیادہ ہوتی ہے نا تو ہمارا جو دماغ ہے تھوڑا سکڑنا شروع ہوتا ہے, برین ایٹروفی اس کو کہتے ہیں ہوگی, اور وہ MRI کرائیں CT اسکین کرائیں تو پتہ چلتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کی سپلائی اور آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی یادداشت جو ہے نا ریسنٹ میموری, پرانی یادیں ٹھیک ہوں گی, صرف ریسنٹ میموری خراب ہوگی, ایون بچوں کے نام تک بھول جاتے ہیں. اس کے پھر لیول ہے, اس کو الزائمر ڈیزیز بھی کہتے ہیں. اس کے لیول ہے کہ مائنر ہے, ماڈریٹ ہے کہ میجر ہے. اس میں یہ ہے کہ سیویئر ہے, سوری. اگر جو بہت زیادہ جن کو ہوتا ہے نا ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ واش روم کہاں ہے, چارپائی سے اترے وہیں جہاں بیٹھے وہیں سب کے سامنے انہوں نے وہیں اپنا واش روم کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیمینشیا تو ایک الگ بیماری ہے, اس کا تو علاج دنیا میں ہے بھی کہیں نہیں. اب یہ ان ٹریٹڈ ہے یہ بیماری, یہ کیوریبل نہیں ہے, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے نہیں دنیا میں. تھوڑی بہت دوائیں ہیں جو اس کو بہت تیزی سے خراب ہونے سے بچاتی ہیں, اور باقی وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ تو یہ الگ میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ یہ ایک آرگینک ڈیزیز ہے, سائیکیٹرک ڈس آرڈر نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی جنات کی, دیکھیں پھر وہی ہمارے کلچرل مسئلہ ہے نا. یہ ہمارے معاشرے میں ان نام نہاد عاملوں نے, پیروں نے صرف یہی کانسیپٹ ڈالا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جن قرآن میں جنات کا ذکر ہے. بھائی قرآن میں جنات کا تو قرآن میں مکھی کا بھی ذکر ہے, پہاڑوں کا بھی ذکر ہے, قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر ہے. کہیں یہ لکھا ہے کہ انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جن؟ کسی صورت میں ہے, کسی آیت میں مجھے نکال کے دکھائیں. اپنی اختراع ہے نا, ان کی پروفیشنلزم ہے نا. یہ وہ بلا کے لوگوں کو پڑھتے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں وقتی طور پر تو کبھی کبھی ایپیسوڈک ہوتی ہے بیماری, کچھ دنوں میں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, خود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جیسے بخار آپ کوئی علاج نہ کرائے تو تھوڑے دن بخار اتر جاتا ہے. تو اسی طرح یہ مینٹل النس بھی ایپیسوڈک ہوتی ہے. آج آیا ایک ایپیسوڈ, کل معلوم ہوا 2 دن بعد مہینے بعد ٹھیک ہو گیا, تو سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا, جلدی ٹھیک ہو گیا. ابھی پرسوں کی بات ہے, وہ ایک پیشنٹ ہے یہیں لاہور کا, مجھ سے ٹریٹمنٹ لیتا ہے, تو مجھے وہ کہہ رہے, اس کی ماں بھی کہہ رہی, وہ بھی کہہ رہا ہے جی یہ ویسے تو سارا ٹھیک ہو گیا ہے, پیر صاحب سے ہم نے دم کرایا, آپ کی دعاؤں سے تو بہتر ہوا ہے, لیکن اصل جو پیر صاحب سے دم کرایا نا اس سے ٹھیک ہوا ہے, لیکن ایک چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, اب اس کی نیند ختم ہو گئی ہے. تو میں نے پھر پیر صاحب سے نیند کی کیوں نہیں آپ نے ٹھیک کرائی؟ نہیں وہ ہم نے کرائی ہے لیکن نیند ٹھیک نہیں ہو رہی. تو میں آپ مجھے بتائیں ذرا. میں نے کہا پھر دوائیں بند کریں اور پھر آپ پیر صاحب سے کروائیں, پھر آپ علاج. تو لوگوں کا بہت, ہمارے یہاں جو ہے نا یہ لیک آف نالج ہے, ہمیں پڑھایا نہیں جاتا, نہ ہمیں مذہب کا پورا علم ہے, نہ ہمیں دنیا کا علم ہے. ہم جو ہے نا بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ہم کیا کریں, مجبوری ہے. لیکن آپ نے انہی حالات میں زندہ رہنا ہے, انہی حالات میں لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. سر اب ان بچوں کو کیسے ٹریٹ کریں نا, ان بچوں کا ہم لوگ کنسپٹ ایسا سا وہ کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں بچوں, اب پتہ نہیں نا بچے کہاں تک اسپوائلڈ ہیں. کیا عمریں ہیں ان کی ایج کوئی ہے 15 کی ہے, 17 کی ہے, 16-17 کی ایج ہے, اور کچھ جو چھوٹی ہے سب سے وہ ہے کوئی 10 سال 12-10 نہیں, تو کیا وہ اسکول نہیں جانا چاہتے؟ اگر مانگیں گے تو لوگ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. نہیں, ان کا پرابلم کیا ہے, کیا ہے پرابلم؟ اچھا سے پرابلم ان کی یہی ہے کہ وہ نا جیسے مارکیٹ میں کوئی بھی وہ بیٹھے ہوئے بچے. نہیں, آپ نے جس بچے سے بات کی اس بچے کا پرابلم بتایا مجھے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بیٹھے تھے والدین کے پیچھے باتیں کہ ہماری امی کو یہ ہوتا تھا, میرے کو مارتے تھے, اور اس کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ پڑھائی سے ایسے وہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا پڑھائی میں. نہیں, ہم مجھے وہ پھر الگ ایشو ہو گیا نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, جب آپ اسے سر میں یہی جملہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جیسے ڈائمینشیا والا کیس تو بتا رہی نا, ابھی 3 خواتین کو یہ لوگ دونوں لے کے گئی تھی ہاسپٹل, بچے بھی پیرنٹس نہیں ہیں ان کو, یعنی ہماری یہ جو سائیکیٹرک پیشنٹ ہے اس کو گھر والے رکھ ہی نہیں رہے, وہ آ گئے ہمارے پاس, مطلب بہت سیویئر تو نہیں رکھتے, نارمل ابھی آپ جائیں گے تو ملے. تو یہ بچے ایک تو خود کا عمر کے ہیں اور یہ دونوں بچے ہیں, تو یہ ان کو ڈیل کیسے کریں, یہ وہ ایشوز آ رہے ہیں جو یہ عائشہ آپ سے پوچھ رہی ہے نا, کہ مطلب وہ اتنے سارے لوگ ایک فیملی کے اپنے گھر والے ان کو ڈیل ہی کرے, ان کے پاس ڈھیروں فیملیز آ گئی ہیں اور تینوں بچیاں, تو ان کو یعنی تھوڑا سا. لیکن بچوں کا پرابلم الگ ہے, ماں کا پرابلم الگ ہے, الگ الگ کرے نا ان کو. وہ اگر فرض کرو اس کی ماں کو اس کا والد مارتا رہا ہے تو اس کا پڑھنے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ان کے اندر کوئی اور ایشو چل رہے ہیں. جو بھی, ہاں آپ کو یہ تو آپ کی ایکسپرٹی ہے نا کہ آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں, اس کو انالائز کریں کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے. تو جب آپ ڈیٹیل میں اس سے بات کریں گے تو پتہ چلے گا نا. لیکن اس سے ریلیٹ تو نہیں کر سکتے نا. اگر اس کی ماں کو اس کا باپ مارتا رہا ہے تو تعلیم سے کیا تعلق ہے اس کا؟
اور وہ بات تو ختم ہوگی, پرانی بات ہوگی وہ تو. یہ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے بچوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو اماں کا جن ہے وہ مجھے پڑھنے نہیں دے رہا, جس کی وجہ سے وہ اپنی سستی کو ادھر اماں کی جن پہ کنورٹ کر دیتی ہے. نہیں وہ تو جب تک ان سے ہم بات نہ کریں پتہ نہیں چلے. مفروضوں میں تو نہیں علاج ہوتا, مفروضوں پہ نہیں علاج ہوتا. وہ وہاں جا کے سوال یہ بڑا اچھا, اس میں سوسائٹی میں ہمارے ایک المیہ بھی ہے, یہ والا فیکٹر بہت زیادہ دیکھا ہے. مرد خاص ہوتے ہیں وہ پیار ہوتا ہے, اور بچیاں جو ہوتے ہیں بچے چھوٹے وہ جو اولاد ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت سے بچے خاموش رہنا, بات نہیں کرنی, پڑھائی میں وہ اس طرح آگے نہیں بڑھ پاتے, چیزوں میں آگے نہیں بڑھ پاتے. تو یہ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, منفی ریزلٹس پڑتے ہیں بچوں کی شخصیت کے اوپر؟ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ 3 طرح کے پرابلم ہوتے ہیں, یہی سائیکولوجیکل افیکٹ ہے. یہ ظاہر ہے آپ چھوٹے بچوں کو بے شک لے لیں جن کے ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, وہ بچوں کی گرومنگ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ اسپائلڈ چائلڈ ہوتے ہیں. ان کو اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ تو لرن بیہیویئر ہے نا, کہ جب ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھیں ان کے اندر بھی ایگریشن آئے گا, وہ بھی مار پیٹ سے کام کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں جو بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں, بچہ وہ ضد کر رہا ہے تو ماں باپ اس کو مار کے سمجھاتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو, تو بچہ یہی سیکھتا ہے. وہ ماں باپ کو تو نہیں مار سکتا, وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو مارتے ہیں. تو یہ ایگریشن ہم خود پیدا کر رہے ہیں, ہمیں تربیت کا نہیں پتا کہ کیسے کرنی ہے تربیت. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ابیوز کی, ابیوز تو ہمارے یہاں ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں, اور یہ کلچرل مسئلہ ایک گھر کا مسئلہ تھوڑی گھر کا مسئلہ ہے. یہ کہانی تو گھر کی ہے. اب یہ تو پورا پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں, آپ جاہلوں کو چھوڑ دیں. آپ یہ نہ کہیں کہ صرف ان پڑھ لوگ کرتے ہیں, بلکہ ان پڑھ لوگوں کی لائف بعض کا بہت آئیڈیل ہے, پڑھے لکھے لوگ زیادہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں, ریلیشن شپ کی اہمیت نہیں ہے نا کہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں. اس پہ میں جو آپ کا موضوع ہے بڑا منفرد اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ابھی تو چاہیں گے ایک سیشن ہم اس ٹاپک پہ ارینج کروائیں سر کا, اور آگے اسلام آباد جا رہے ہیں. چلیں جی, میرے خیال میڈم کو ٹائم دے, بہت شکریہ. ہاں پوچھیں. سر یہ جو اوور تھنکنگ ہے کہ یہ نہ ہو جائے, یہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا, ایسے تو ایسے, تو سر یہ کیا یہ بھی کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے یا یہ بس آپ کے دماغ میں ایک جو چل رہا ہے دوائی کے بغیر ٹھیک ہو سکتا ہے, اس کے لیے دیکھیں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں کانفلکٹ آف مائنڈ تو ہر آدمی کا ہوتا ہے. جب آپ کے سامنے ایک سچویشن ہوتی ہے نا, تو آپ کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں. مثلا ایون آپ دیکھیں ہمارے یہاں کسی کا بچی کا پروپوزل آئے تو اس پہ بھی ہم مختلف رائے ہوتی ہیں گھر میں. ایک کہتا ہے جی کرنا چاہیے, دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے, تیسرا کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں جی وہ کیا نکالتے ہیں, استخارہ. اب استخارے کا بھی غلط مفہوم لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ استخارہ ایسے ہوتا ہے. یہ ایک مذہبی بحث ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے, لیکن ہمیں نالج تو ہونا چاہیے نا. استخارے میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں گے تو آپ کو الہام ہو جائے گا کہ ہاں, یہ صرف یہ ہے کہ جہاں پر آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں اس میں یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہماری مدد فرما, اور دعا کر کے آپ کے بس جو خیال آپ کو پھر آئے اس پہ عمل کر دیں. اتنی سی بات ہے. اور یہ انہوں نے جو ٹیلی فون پہ بھی استخارے ہو رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی شرعی عذر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو تھاٹس آتی ہیں, پریشر آف تھاٹس تو ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے, لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کس سچویشن میں کیا پریشر آ رہا ہے. اس سچویشن سے نکلنے کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے. کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا, ایسا تو نہیں ہوتا کہ نہیں نکلتے. دیکھیں کوئی بھی پرابلم ہو زندگی میں, یہ بیٹھی ہوئی ہے میڈم فریدہ, یہ بڑی اسکالر ہے, یہ کبھی کبھی بڑی مزے کی بات کرتی ہیں. تو کوئی بھی مسئلہ ہے نا زندگی میں, حل تو ہو ہی جاتا ہے. اس وقت لگ رہا ہوتا ہے آپ کو شاید اسے کوئی حل نہیں ہے, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا آج تک کی لائف میں کوئی ایسا مسئلہ ہوگا نہیں جو آپ کا حل نہ ہوا. کیا سب کانشیس مائنڈ کے تھرو ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں اس کو بھی کیا صحیح کر سکتے ہیں, کیونکہ کوانٹم فزکس تو کہتی ہے کہ ہمارا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ لائٹ ہے, سورس آف لائٹ, جو سیلف ایگزسٹنس ہے. جیسا ہم اس پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کہ مینیپولیشن کرایا گیا تھا اور جینیٹک کی, بٹ اس کے اندر وہی جو کیسے فوت ہو گیا, میں وہ سوال نہیں سمجھا.
बेसिकली मैं इस बोर्ड को मैंने ये रेकमेंड किया था, ये था कि अब जिस तरह मेरी आईसाइट ठीक है ना, कोई नसीब वैली है, साइंटिस्ट है, उसने कहा मेरा नाक की हड्डी टेढ़ी थी, मैंने मेडिटेशन किया और अल्फा स्टेट में जाके सचमुच माइंड और अंदर प्रोग्रामिंग किया और वो मेरा ठीक हो गया। रिसेंट ठीक होता माइंड साइंस की सही नहीं, ये नाक की हड्डी देखें, जो बायोलॉजिकल चेंजेस है वो ठीक नहीं होती, वो नहीं ठीक होती। मेडिटेशन का इफेक्ट होता है आपके माइंड पे होता है, और उसका बहुत आपको रिलैक्स करती है मेडिटेशन। ये जो है ना कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक और मैं आखिरी बात जाने से पहले कह दूं कि देखिए, आप जो काम कर रहे हो ना, ये बड़ी एक नोबल काम है, और ये हमेशा ज़हन में रखें कि अल्लाह ही आपको इसका सिला देगा। असल चीज़ वही है कि आपके अंदर ये एक इंसानी जज्बा है, तो आप ये काम कर रहे हैं ना, और इस जज्बे की दुनिया में कोई कीमत नहीं है, और आपको कोई इसके अगेंस्ट पे नोबेल प्राइज़ नहीं मिलने वाला। आज तक नोबेल प्राइज़ की लिस्ट में इसका नाम नहीं है, लेकिन मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ। आप देखें, वो केविन कार्टर एक गुजरा है, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ किस चीज़ पे मिला था? उसने एक तस्वीर बनाई थी अफ्रीका में जाके, और तस्वीर क्या थी? वो देख रहा था कि एक बच्चा छोटा है, वो भूख से मर रहा है, और एक वॉचर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि कब ये मरे और मैं इसको खा लूँ। तो जब उसने वो पिक्चर बनाई तो वो इतनी वायरल हुई कि वो उस पर उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। जब उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया तो कुछ अरसे के बाद उसको एक टीवी एंकर ने बुलाया और उसका इंटरव्यू किया। उससे पूछा, पहला 2 सवाल पूछे उससे कहा कि बताओ उस बच्चे का क्या बना? तो वो खामोश रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और दूसरा उसने पूछा कि बताओ वहाँ कितने वॉल्चर थे, गिद्ध कितने थे? तो उसने कहा जी 1 था। उसने कहा नहीं, 1 नहीं 2 थे, एक वो जो वहाँ बैठा था, दूसरा जो वहाँ से उठ के चला गया। इस बात से उसको इतना रिग्रेट हुआ कि उसने जाके सुसाइड कर ली उसने। क्योंकि अगर मैं ही समझता हूँ हम में से कोई भी होता तो हम तस्वीर को अहमियत नहीं देते, बच्चे की जान बचाने की कोशिश करते। तो ये असल बात जो है ना, वो मिसाल देने का मेरा मकसद ये था कि असल चीज़ ये है कि हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और उस इंसानियत से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ह्यूमैनिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ये बहुत अप्रिशिएबल है, और कहना चाहिए कि देखिए आप हम शिकायत करते रहते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें आप छोटा सा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा काम है। और इस हवाले से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आपने बहुत शऊर के साथ इस इदारे को बनाया, उसको परमानेंसी से किया। ज़रूरी नहीं आप कोई चीज़ बना तो लेते हैं, लेकिन उसको आप परमानेंटली चलाते नहीं। बहुत लॉन्ग रन में, मुझे तो खैर बहुत देर से पता चली ये बात। मेरा और शाहिदा का सॉरी आपकी मैडम को मैंने इस तरह से बोला क्योंकि वी आर सो फ्रैंक, तो इसलिए जो ये आपकी डॉक्टर शाहिदा हैं मेरी फ्रेंड, तो आप कहना चाहिए कि ये बहुत अरसे से ये बहुत सारे काम करती रही हैं, लेकिन मुझे शायद मैं कांटेक्ट में नहीं थी इनके, इसलिए मुझे नहीं पता था। अब जब हम कांटेक्ट में आए तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी अपने मुताबिक कुछ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, लेकिन वो इस लेवल का नहीं है। ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं आप लोग, तो हाईली अप्रिशिएबल है मेरे लिहाज से, और आई होप कि आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और हम सब आपके साथ हैं हमेशा इंशाल्लाह। और बस इतनी ही बात करनी थी मुझे, और इससे ज़्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं है मेरी इस हवाले से। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें आप लोग, कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं साइकेट्री के हवाले से, सोशल वर्क के हवाले से। आप सोशल वर्क कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया जी, एग्जैक्टली। बेसिक चीज़ों पे तो हम काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं 15-20 कभी 10, तो उनको मैं, हाँ बिल्कुल, हमारी इंटर्नशिप होती है, और सिंस लास्ट 26 ईयर्स तो मैं उसमें काम कर रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप मेरे पास हैं तो सीख के जाएं। और अब यूनिवर्सिटी में भी लोगों ने ये कहना शुरू किया हमारे डिपार्टमेंट में कि जो आपके स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। आप लोगों के पास तो हमारा एक सेशन था, सर का एक सेशन था, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जाहिर वो पूरे 2 सेमेस्टर्स हमारे पास होते हैं, तब जाके उनकी लर्निंग होती है, और वो भी शायद मैं समझती हूँ बहुत इनकम्प्लीट होती है। ये सेशन भी बहुत प्रोडक्टिव है। जी,
تو آپ لوگ اس حوالے سے کوئی بھی کوشچن کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, کوئی بھی بات مائنڈ میں ہے تو وہ ضرور آپ کلیئر کریں. جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم بھی کیس اسٹڈی کرتے ہیں نا, آپ مجھے تھوڑا کیس اسٹڈی کے اکارڈنگ بتائیے کہ وہ کوئی آپ کے پاس کیس آتا ہے اس کی ویریفیکیشن آپ کس طرح کرتے ہیں, کیسے کویسچن یہ کون سا کیا. دیکھیے سائیکیٹرک جو آپ کا جو ایک کرائٹیریا ہے نا اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا پیٹرن ہے, لیکن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس سے جو ہے نا بہت عام سی باتیں پوچھتے ہیں تاکہ میرے اور اس کے درمیان ایک ریپو بلڈ اپ ہو جائے. یہ ایک خاص ورڈ ہے جو سوشل ورک میں یا کاؤنسلنگ میں یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ریپو بلڈ اپ ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس سے عام باتیں کریں, جیسے اس کا نام کیا ہے. اب آپ کے پاس اگر کوئی بہت ہی سیویئر کیس آ گیا وہ تو آپ سے بات نہیں کرے گا نا. اگر کوئی اور پیشنٹ ہے وہ کوئی اپنی بات کرنا چاہتا ہے اور نہیں بھی کر رہا, اگر آپ اس سے چھوٹی چھوٹی بات کرتے رہیں گے وہ ڈیفینیٹلی آپ کا ریپو بلڈ اپ ہوگا اس سے. آپ اس کے جو اس کا انٹرسٹ ہے نا آپ اس پہ بات کریں ہمیشہ. بہت اہم ہوتا ہے پہلے آپ جی یقین ہونا چاہیے جی, اور یہ کہیں لیک نہیں ہو. بالکل دیکھیے آپ کا جب تک ہمارے سوشل ورک کا ایک اصول کہتے ہیں اس میں کانفیڈینس آپ کا بلڈ اپ ہونا چاہیے اس کے اوپر. اس کو آپ کہہ لیں پرنسپل آف کانفیڈینس کہتے ہیں. تو جب تک آپ پہ اس کا کانفیڈینس بلڈ اپ نہیں ہوتا, وہ آپ پہ کانفیڈینس نہیں رکھتا, وہ اپنی بات تو نہیں شیئر کر سکتا نا. میں بھی اگر کسی سے بات کروں گی جس پہ میرا کانفیڈینس ہوگا اسی سے کروں گی نا. اور یہ بہت پرسنل لیول کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کوئی بھی ڈسکلوز تو نہیں کر سکتا ایسے جب تک آپ اس کو کانفیڈینس نہیں دیتے. آپ کو پروفیشنلزم کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی بات کبھی نہیں کرنی, اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. ایک سوال ہے جی 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 جگہ جگہ یہ دسترخوان کھلے ہوئے ایگزیکٹلی جی جی. اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے میری رائے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, شاید کچھ بری لگے کسی کو, لیکن ہاں لیکن دیکھیے ہم بینگ اے سوشل کیس ورکر یا بینگ اے سوشل ورکر, دیکھیے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, کیا ہم اسے کوئی فیکٹری نہیں لگا سکتے؟ کیا ہم اس سے کوئی چھوٹے موٹے کاروبار نہیں اسٹارٹ کروا سکتے؟ یہ صرف اپنے جو آپ کے لیے ٹیکسز بچانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ جو بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں وہ اپنے ٹیکسز بچاتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا یہ بہت ساری ویلفیئر کے نام پہ کھلے ہوئے ادارے, وہ ویلفیئر نہیں ہو رہی ہوتی. میں تو وہاں کبھی کسی غریب کو بیٹھ کے کھاتے بھی نہیں دیکھا. وہ دن بتا رہا تھا نا جی 1 کروڑ اور 30 لاکھ روپے ڈیلی کا کھانا کھا رہا. میں آپ کو بتاؤں, ہاں جی آپ سوچیں ذرا, اور اتنے پیسوں سے کیا ہم کوئی کام نہیں اسٹارٹ کروا سکتے کسی کو؟ ان لوگوں میں سب میں بہت انرجی ہے ماشاءاللہ, اور میں چاہوں گی کہ نعمان جو ہے وہ ضرور یہاں پہ آ کے بات کریں. آپ لوگوں کو سائیکیٹری کے حوالے سے کوئی اور بات کرنی ہے تو ضرور پوچھیں. جی میم کوئی کتاب سائیکالوجی کے حوالے سے بہت ڈیپ نہ ہو, ہاں عام انسان کے سمجھنے کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن بیسیکلی اردو میں کوئی کتاب آتی ہی نہیں ہے. ڈی ایس ایم آتی ہے, ڈی ایس ایم آتی ہے, ڈی ایس ایم 3, ڈی ایس ایم 4 آ گئی, بلکہ اب 5 آ گئی ہے. آپ ڈی ایس ایم پڑھ سکتے ہیں. کس کی؟ اردو میں لکھی کوئی کتاب؟ اچھا میرے میں نہیں ہے. چلیں وہ آپ سے ہم ضرور بات کریں گے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. نعمان آ جائیں. بہت شکریہ. اچھا let me tell you a little about myself. We have 4 brothers. تو جب سب کو پتہ چلتا تھا کہ ابو جان ماہر نفسیات ہیں اور ساری چیزیں, تو we used to make fun کہ جی ہم تو گھر کے ہوم اسائنمنٹ ہیں, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, اس لیے وہ اتنا بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتے چلے آ رہے ہیں. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا اس وقت, پہلے تو میں ان سب میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. یہ بڑا دین سے قریب کام ہے ہمارا, اس میں یقین ہے اس میں جو آپ لوگوں کا دل ہے وہ, اور آپ لوگوں کی جتنی ساری ڈیڈیکیشن ہے وہ ساری نظر آ رہی ہے. اور آپ جتنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اللہ میاں آپ کے لیے زندگی اتنی سہولت کرتا جاتا ہے, اور یہ میرا اپنا ماننا ہے ان ساری چیزوں میں. ڈاکٹر صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے, if I'll start telling you, so you'll be surprised کہ وہ کہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا اور کہاں پہنچے. So we actually, and he actually belonged to a very 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 humble family. مطلب جس جگہ ہم نے آنکھ کھلی تھی جب ہم بڑے ہوئے تھے, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بھی ایک بھینسوں کے باڑے میں ہی پیدا ہوئے, سارے بھائی وغیرہ, پیلے اسکول میں جانا شروع کیا.
and the education level was very low, but he was the one who kept encouraging us کہ ہاں آگے کیا کرنا ہے, کیسے بڑھنا ہے. اور آج دیکھیں I'm speaking to you in English, I can speak in some other languages as well, اور میں آج سامنے کھڑا ہو کے آپ سے بات کرنے کے قابل بھی ہوں اور ساری چیزیں بتا رہا ہوں. I'm actually concerned to textiles. It's been 25 years that I've been doing my job, اور I started my career from a very very lower level table checker, اور زندگی میں ڈیڈیکیشن رہی, ساری چیزیں رہی. ایک چیز زندگی میں بہت اچھی سیکھی ہم نے کہ جو کام کریں وقت سے پہلے سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں, کہیں پہنچیں, اور اس کے بعد اس میں ڈیڈیکیشن رکھیں کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو جسٹ ٹو ٹیل یو لٹل, وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر بیک ان 99 ایز اے ٹرینی ٹیبل چیکر, اور مینجمنٹ ٹرینی آج کل کا نیا نام آ گیا ہے. تو ایگزیکٹلی آفٹر 19 ایئرس آئی واز دا CEO آف دیٹ کمپنی جب میں نے اسے جوائن بیک کیا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہوتی ہیں جو آپ کی لائف میں آپ اگر آگے بڑھتے جائیں تو کرتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کا جو ساری چیزیں میں سمجھتا رہا ہوں یہاں پہ, ان لوگوں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. جو فرسٹ ہینڈ امپریشن ہے نا آپ لوگوں کا, لوگوں کے ساتھ انٹرپرسنل اسکلز ہیں. زندگی میں صرف وہ سائیکالوجی میں کام نہیں آتے, آپ زندگی میں پرائیویٹ جاب کر رہے ہوں, کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں, وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں آنی ہیں. اب کیونکہ میرا تو بچپن گزر گیا ہے لوگوں کے ساتھ, تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. لوگوں سے انٹرپرسنل اسکلز اگر آپ کے بہتر ہوتے چلے جائیں گے نا, آپ لوگوں کو اتنی اچھی طرح آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اب آپ کیسے لوگوں سے انٹرپرسنل اسکلز بہتر کر سکتے ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ کوئی ریڈی والے مکئی والے کسی خان سے اگر آپ کچھ لینے کھڑے ہوئے, آپ اس کو جا کے کہہ رہے ہیں خان بھائی کیا حال ہے, اور آپ اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں, یا پچھلی دفعہ اچھی نہیں تھی, آپ پہلے کبھی کیا ہو نہیں کیا ہو, وہ اپنی جان مار دے گا اس بندے نے آ کے مجھ سے مسکرا کے بات کی ہے, اور وہ آپ کی اپنی پروڈکٹ کو مزید بیٹر کرنے کی آپ کے ساتھ کوشش کرے گا. اسی طرح ہم بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں, کہیں جا رہے ہوتے ہیں, کسی نے ہمیں گھوری مار دی. ایک وقت ہم میں بھی تھا, ہم بھی بڑے تگڑے بنتے تھے, اس کو گھوری مار دیتے تھے. ہم مسکرا کے کہہ دیتے ہیں بھائی جان غلطی ہوئی ہے ہم سے, وہ اگلا بھی مسکراتا ہے, کہتا ہے یار کوئی بات نہیں. اور 80% اب لوگ کہتے ہیں میں بھی معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ساری چیز. تو یہ ایک چھوٹی موٹی چیز ہے. آپ لوگ زندگی کیا جس مقام پہ ہیں بہت بہتر ہیں اس جگہ سے جہاں سے میں نے, ڈاکٹر صاحب نے اور فریدہ میم نے اسٹارٹ کیا ہوگا. اب یہ چیزیں آپ آنے والے وقتوں میں آپ کو ابھی سے لکھ کے دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا فیوچر بہت برائٹ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہر چیزیں جو پروفیشنل اچیومنٹس ہیں وہ پیسے سے ناپی تولی جاتی ہیں. مینٹل پیس سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ریلیکس ہو کے بات بھی کر رہے ہیں, آپ کا مینٹل پیس مجھے نظر بھی آ رہا ہے ان ساری چیزوں میں. تو بس میں نے یہی 2-4 باتیں کرنی تھی. اور زندگی میں جب آپ کے انٹرپرسنل اسکلس لوگوں کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے نا, آپ 80% پرابلم وہیں کے وہیں ڈائگنوز کر کے اس کو وہیں کے وہیں ختم بھی کر دیں گے. نارملی میں یہ دیکھتا رہا ہوں کیونکہ گھر پہ ہمیشہ بہت سارے لوگ آتے رہے, پیشنٹ سے زیادہ پیشنٹ کے اطراف میں جو اس کے جاننے والے لوگ ہیں نا, ان کو یہ ایڈمٹ کرانا کہ آپ کا مریض بیمار ہے یا اسے ٹینشن کی ضرورت ہے, سب سے مشکل کام یہ ہے. سو ونس یو آر کنونسڈ کہ ہاں گھر والے کنونس ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ پرابلم ہے, 80% پرابلم وہیں پہ حل ہو جائے گا. پھر آپ چاہے اٹھا کے لے آئیں, انجیکشن دے کے لے آئیں, گولی ٹافی کے بہانے لے آئیں, تو آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں ساری چیزوں میں. کیپ ورکنگ ہارڈر. I'm really impressed with the وہی ہے ساری چیزیں وہیں پہنچانا پڑے گا آپ کو. اور ان لوگوں کو کنونس, جب گھر والے کنونس ہو جائیں گے تو وہ ان کو آنے بھی دیں گے. بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ گھر والے ہی نہیں ہیں, تو ان کے لیے تو آپ اپنے بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. پراپرلی گائیڈنس ہے. ہم بات ہی کر رہے ہیں اویئرنیس کی, شعور کی. ٹھیک ہے, آج بہت سارا شعور تو میں آپ لوگوں سے لے کے جا رہا ہوں. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ.